اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ما یودو، فرمایا ہرگز نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر لوگ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ اہل کتاب جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایمان والے لوگ تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، حضور کی تشریف آوری ہو گئی اور انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، تو حضور کا انکار کر کے کافرو وہ کافر ہو گئے، وہ منکر ہو گئے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرک لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، این ینزل، کہ نازل کیا جائے، علیکم، آپ پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ اے محبوب پیارے، یہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائیاں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، فرمایا اہل کتاب لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے اور مشرک لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اہل کتاب اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ تو بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا، نبی سارے بنی اسرائیل کے تھے، تو یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل کی طرف کیوں چلی گئی ہے؟ اس وجہ سے اہل کتاب پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ جو مکے کے مشرک لوگ بھی تھے نا، وہ بھی اس بات کو پسند نہ کرتے تھے، اور ان کے پسند نہ کرنے کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ عبد المطلب کے پوتے، یتیم پوتے کو ہی نبوت ملنی تھی، نبوت ملتی تو کسی مکے کے یا طائف کے رئیس اور سردار کو نبوت ملنی چاہیے تھی، وہ رئیس اور سردار نبی ہوتا اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے۔ اب یہ یتیم بچہ ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ گویا یہ دونوں طرف حسد تھا، اہل کتاب کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی، اور انہوں نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ ہر خیر اور بھلا جو اللہ کے محبوب نبی کو عطا ہوتا، ہر عزت جو اللہ کے محبوب نبی کو عطا ہوتی، اس سے ان دونوں گروہوں کو تکلیف ہوا کرتی۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ، کہ وہ تو اللہ ہے، یختص، جو خاص فرما لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت خاص کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، کہ وہ اللہ ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، فرمایا وہ اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جس ہستی کو سب سے زیادہ چاہا ہے نا، اس کا نام اس نے ذات محمد مصطفیٰ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا میرے اللہ نے، پھر فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، ذو الفضل، وہ فضل والا ہے، اور فضل بھی ایسا، العظیم، جو بہت بڑا ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، وہ فضل والا ہے، اور اپنے فضل سے جس کا انتخاب چاہے اس کا کر لیا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میرے اللہ کی چاہت ہے ہی نہیں کہ اب کوئی اور نبی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر خاتم النبیین کا تاج سجا دیا ہے، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر اقدس پہ سجا کے
اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میری اب چاہت یہی ہے کہ میرے محبوب کے بعد اب اور کوئی نبی نہ آئے، اور اگر اب قیامت تک کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد، اب یہ تو ایک چیپٹر تھا کہ جس کی وجہ سے اہل کتاب کو بھی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ جو مکے کے رئیس لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، انہیں بھی تکلیف تھی۔ پھر دوسری تکلیف انہیں یہ تھی کہ یہ نبی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو اب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ بات اختیار کرنی ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ، ہم جو کچھ منسوخ کر دیں۔ وہ عرب کے لوگ کہ جن کی گھٹی کے اندر وہ گناہ اور بے حیائی اور برائی اور لڑائیاں اور جھگڑے رچ بس چکے تھے، وہ اپنی ان لڑائیوں سے جھگڑوں سے کسی صورت پیچھے نہیں آنا چاہتے تھے، اور کچھ خباثتیں جو ان کے ساتھ لگ چکی ہوئی تھی وہ ان خباثتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یقیناً انسانی فطرت ہے اور یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی سے برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو وہ درجہ بدرجہ آپ اسے کہیں گے تو وہ درجہ بدرجہ چھوڑے گا، یکدم بندہ برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ما ننسخ، ہم جو کچھ منسوخ کر دیں، من آیاتن، اپنی آیات میں سے، او یا یہ کہ ننسیہا، یا ہم بھلا دیں، ناتے تو ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے اچھا حکم، جو پہلا حکم منسوخ کیا گیا ہے فرمایا ہم اس سے اچھا حکم جو ہے وہ لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں، وہ نیا حکم لے آتے ہیں، او یا یہ کہ مثلیہا، جو پہلا حکم منسوخ ہوا ہے فرمایا اسی طرح کا حکم جو ہے ہم پھر اور جاری فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قدیر، خوب قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے حکم صادر فرما دے۔ اور وہ جو عرب کی سرزمین تھی، وہ جو مکے کے لوگ تھے، باوجود کہ یہود بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موجود تھے، بڑے بڑے مشرک موجود تھے، اور اگر وہ چاہے تو ایسے لوگوں میں ایک یتیم کا انتخاب کرے اور اس انداز کے ساتھ انتخاب کرے کہ قیامت تک جو بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق قائم کرتا جائے، میرا اللہ اسے دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازتا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس نے اپنے محبوب کو عزتیں، شانیں اور شوقتیں دے کے اس کائنات میں مبعوث کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی